السلام علیکم، میرا نام عادل محمود ہے۔ آپ سب کو میری پوڈ کاسٹ اور رمضان کریم کے اس شو میں خوش آمدید ہے۔ مرحبا یا رمضان مرحبا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس دنیا کا لطف اٹھائیں اور رخصت ہو جائیں؟ یہ سوال اور ایسے بہت سے سوال میں پوچھوں گا آج کے ہمارے گیسٹ سید تاج احمد صاحب سے۔ جی تاج صاحب، thanks for inviting me to the show. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، الصلاۃ والسلام علیک خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، یہ اچھا سوال ہے آپ کا عادل۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ میں آزما سکوں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے زمین کے اوپر جو اتنی رونقیں بنائی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آزما سکوں کہ تم لوگوں میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ دیکھیں، ان دونوں آیتوں کے اندر زور ہے وہ آزمائش پہ ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے۔ ہم لوگ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، ہم لوگ ایک امتحان دے رہے ہیں، اور اس امتحان میں الحمدللہ انشاءاللہ کامیابی کے بعد ہمیں اتنی حسین اور اتنی خوبصورت لافانی زندگی اور نعمتیں عطا کی جائیں گی جس کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی کسی انسانی آنکھ نے اس نعمت کو آج تک دیکھا ہے۔ لیکن دیکھیں، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے امتحان مشکل ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے امتحان آسان ہوتے ہیں، اور ہم اپنے امتحان کو خود ہی مشکل بنا لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیں، جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہے، جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں، جن کے پاس زیادہ اولاد ہے، جن کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، ان کا امتحان اتنا ہی مشکل ہے بنسبت ان لوگوں کی جن کے پاس وسائل اور اختیارات کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس دولت، وسائل اور اختیارات زیادہ ہیں، انہیں اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کرنے میں اور استعمال کرنے میں زیادہ تگ و دو کرنی پڑے گی۔ اس لیے یہ امتحان ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ دو اسٹوڈنٹس یا دو آدمی امتحان دے رہے ہوں، کمرہ امتحان میں ہوں، دونوں کو 5 سوال ملے ہوں، اور ایک آدمی ان میں سے کہے کہ نہیں جی مجھے 10 سوال دے دیں، اور وہ 10 سوال لے کر وہ اپنے امتحان کو مزید مشکل بنا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جب زیادہ وسائل ملتے ہیں یا زیادہ دولت ملتی ہے یا زیادہ اختیارات ملتے ہیں جس کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں، تو ہم بظاہر تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہم اپنے امتحانوں کو مشکل بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں، اور اس میں دوسری اہم چیز سمجھنے والی ہے کہ ہمیں جب یہ اختیارات اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کسی کو زیادہ اختیارات اور زیادہ دولت ملنا اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے ہم سے۔ یہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم شکر ادا کر کے اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں کہ ہمیں شکر تو ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس سے ہمارا امتحان مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس میں زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے۔ ہم ان وسائل کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ تاج صاحب، تو کیا اسلام دولت کمانے اور امیر بننے سے منع کرتا ہے؟ جی، یہ اچھا سوال ہے عادل آپ کا۔ دیکھیں، اسلام کبھی نہیں منع کرتا زیادہ دولت کمانے کو یا امیر بننے کو۔ دیکھیں، اسلام تو وہ مذہب ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم بھرپور محنت کریں اور اپنے پوٹینشیل کے مطابق بھرپور محنت کریں، زیادہ سے زیادہ کمائیں، اپنی معیار زندگی کو بلند کریں، اپنے رشتہ داروں کی، جاننے والوں کی معیار زندگی کو بلند کریں، اور امت کے لیے اچھے کام کریں۔ تو اسلام کبھی نہیں منع کرتا ایسا کہ ہم دولت نہ کمائیں، لیکن مسئلہ وہاں ہو جاتا ہے جب ہم دولت کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، جب ہمارے دلوں میں دولت کی لالچ آ جاتی ہے، یا جب ہم مال بنانا، گننا اور جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددا۔ اس آیت کو اگر اس سورہ کو آپ پڑھیں تو آیت 1 سے 3 تک کا مفہوم یہ ہے کہ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔
تو مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب ہم مال کو جمع کرنا اور مال کمانا اپنے زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، اور ہم مال صرف اس لیے کما رہے ہوتے ہیں کہ جس کو جمع کرنا ہے، اور بیسیکلی ہمارے دل میں مال جمع کرنے کی اور کمانے کی عادت آ جاتی ہے. دس از ویئر وی گو رانگ، اور یہ الرٹ ہوتا ہے. دیکھیں، مال کی لالچ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کے دل میں مال کی لالچ ہو، انسان نیکی کی طرف نہیں بڑھ سکتا. اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان بھلائی کی طرف یا نیکی کی طرف اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا، نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے دل سے مال کی لالچ ختم نہ ہو جائے. دیکھیں، مال کی لالچ ختم کرنا بہت ضروری ہے. تو دولت کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اپنے اندر سے مال کی لالچ کو ختم کریں اور ایک بیلنس قائم کریں اپنے لائف کے اندر. جی جی، بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. تاج صاحب، ویسے نیک اعمال تو بہت ہیں، لیکن ایسے کون سے اعمال ہیں جن کو ترجیح دینی چاہیے؟ جی عادل، ایسے اعمال ہیں بیسیکلی. جب میں آج کل کے حالات کو دیکھتا ہوں، آج کل جو فی زمانہ اسپیشلی کرونا کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے جو سوسائٹی میں لوگوں کو مسائل ہیں، اور جو ایسے لوگوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں بڑی بڑھ جاتی ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں. میرے خیال سے ایسے اعمال جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں وہ بہت اہم بن جاتی ہیں. دیکھیں، ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اس قسم کے عمل کرنے چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو وہ جب فرشتے اس کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے آئے، وہ بیسیکلی وہ آدمی قرض لین دین کا کام کرتا تھا اور بڑا خوشحال تھا، اور اسی طرح اس کی زندگی گزر گئی. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ، اس کے پاس کوئی ایسی نیکی تو نہیں ہے اور یہ کام کیا کرتا تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کے اعمال نامے میں دیکھو اور تم مزید دیکھو کہ اس بندے نے اپنے ملازمین کو یا اپنے ورکرز کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی کسٹمر یا کوئی گاہک مالی مشکلات میں ہے تو اسے مزید مہلت دے دیا جائے یا اس کے قرض کو معاف کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ آدمی عام لوگوں کے لیے، اپنے کسٹمرز کے لیے اتنا سخی ہو سکتا ہے اور اتنی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، تو میں تو اس کا رب ہوں، میں اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں ڈالنے کا حکم دیا. تو اس قسم کی بہت ساری مثالیں ہیں اعمال کی. چھوٹے چھوٹے عمل کر کے ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں. اور دوسری بڑی چیز دیکھیں، میں نے غریبوں کا ذکر کیا. آج کے غریب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکین رکھ اور مسکینوں میں سے اٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، کمزور لوگوں کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پراگندہ اور غبار آلود اشخاص ہوتے ہیں جن کو دروازوں سے دھکیل دیا جاتا ہے. اگر وہ اللہ کے اوپر کسی چیز کے لیے قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری فرماتا ہے. دیکھیں، غریبوں سے تعلق رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ عاجزی پیدا کرتی ہے، ہمیں زندگی کی تلخیوں کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں زندگی کی تلخیوں کا احساس ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ شکر گزاری سکھاتی ہے. تو یہ ایسے اقدامات کریں، ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں جس سے عوام الناس کو، یا خاص طور سے غریب طبقہ یا جو لوگ ہیں، جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی اچھے کام کرنے کی کوشش کریں. تاج صاحب، میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا، کیا قرآن پاک میں ایسے اعمال کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہوں؟ جی بالکل، یہ بھی اچھا سوال ہے. قرآن کے اندر ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ یہ چیزیں اس قسم کی بیان کی ہیں، ایسی کوالٹیز بیان کی ہیں. ایک آیت جو اس میں مجھے بار بار بڑا اسٹرائک کرتی ہے اور بڑا اس کو میں اہمیت دیتا ہوں اس لحاظ سے کہ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بہترین کوالٹیز انسان کے لیے بیان کی ہیں جو انسان کو حاصل کرنی چاہیے، وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 کوالٹیز متقیوں کو بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 3 کوالٹیز جو انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ متقی بنتا ہے جس کو میں جنت میں داخل کروں گا، یا میں نے جن کے لیے جنت تیار کیا ہے. اور وہ آیت ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اس کا مفہوم یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنے غصے پہ قابو کرتے ہیں اور جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. دیکھیں، یہ 3 کوالٹیز میں سمجھتا ہوں
یہ اتنی بڑی کوالٹیز ہیں، اس کے اندر انسان کے اندر کی بہت ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں، اور جب ہم ان کوالٹیز کو اپناتے ہیں تو بہت ساری خامیاں ہماری شخصیت سے دور ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں اور ان 3 کوالٹیز کا بھی تعلق میں پھر بتاؤں گا آپ کو کہ انسانوں سے ہی ہے۔ دیکھیں نا، ہم انسانوں سے ڈیل کرتے ہوئے یہ 3 کوالٹیز جو ہیں امپیکٹ کرتی ہیں ہمیں۔ ہم جیسے اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں، یا ہم خرچ کرنے کا، اس میں خرچ کرنے کے معاملے میں جو آیا کہ لوگ خرچ کریں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ تو اگر کسی نے سوال کیا کسی بزرگ سے کہ تنگ دستی میں خرچ کرنے کا کیا حکمت ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تنگ دستی میں اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ تو یہ 3 کوالٹیز ایسی ہیں جسے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو قرآن میں اور بھی ہیں، لیکن یہ 3 کوالٹیز ہمیں بہت اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا شارٹ کٹ ہے ایک طرح سے، اور بہت ساری کوالٹیز کو اس نے اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ تاج صاحب، ماشاءاللہ سے آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ سوالات کے جواب دیے، اور میں امید کرتا ہوں آپ پھر ہمارے ساتھ ایک اور نئے شو کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس طرح کے اور سوالات کے جوابات دیں گے۔ بہت شکریہ شو پہ آنے کے لیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جی تھینک یو ویری مچ عادل فار ہیونگ می آن دا شو ٹو نائٹ، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔